اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد. عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کی حیات طیبہ میں موجود واقعات اور حکایات پر جاری تھی. آج میں آپ کی خدمت میں علی ابن یقطین کا ایک تاریخی واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں. آپ کی خدمت میں پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں کہ علی ابن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کے خاص اصحاب میں شامل تھا، اور یہ امام موسیٰ کاظم کی اجازت سے باقاعدہ ہارون الرشید عباسی کے دربار میں وزارت کا منصب سنبھال کر مؤمنین کی خدمت کیا کرتا تھا. اور یقینی بات ہے کہ جب کوئی وزیر اچھی خدمت کرے تو اسے خلیفہ کی جانب سے انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا ہے. دوسری طرف یہ علی ابن یقطین اپنے تمام اموال کا خمس، اس کی رقم امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں بھیجا کرتا ہے. ایک روز کا ماجرا ہے کہ علی ابن یقطین کو خلیفہ کی جانب سے فاخر لباس سے اور خلعت خلیفہ سے جو ہے وہ اس کو انعام دیا جاتا ہے، اور یہ فاخر لباس علی ابن یقطین تک پہنچائے جاتے ہیں. علی ابن یقطین دیکھتا ہے کہ نہایت ہی فاخر، نہایت عمدہ لباس ہیں. خلیفہ اس قسم کے لباسوں کو زیب تن کیا کرتے ہیں، اور معمولاً اس لباس کے اندر ایک خاص قسم کا لباس موجود ہے جسے باقاعدہ سونے کے تاروں سے بنا گیا ہے، اور یہ ایک خاص قسم کا قیمتی لباس ہے جو خلیفہ ہی کے شایان شان ہے. یہ ان تمام لباس کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر اور اس کے ساتھ اپنے خمس کی رقم کو اضافی کر کے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کی خدمت میں تقدیم کرنے کے لیے بھجوا دیتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا اس خمس کی رقم کو اور لباس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اور یہ جو خاص قسم کا فاخر لباس جو خلعت خلیفہ ہوتی ہے اسے علی ابن یقطین کی خدمت میں واپس بھیج دیتے ہیں، اور ساتھ ایک خط تحریر کرتے ہیں کہ اے علی ابن یقطین، اس لباس کا خاص خیال رکھنا، یہ ایک روز تمہارے بہت کام آئے گا، اور اسے ضائع نہ کرنا، اس کی قدر و قیمت کو جانو اور اسے محفوظ رکھو. علی ابن یقطین جو اس ماجرا سے نہایت ہی باخبر نہیں ہوتا، نہایت ہی متعجب ہوتا ہے، اور اس لباس کو احترام کے ساتھ باقاعدہ ایک جو ہے وہ گٹھری میں گرہ باندھ کے باقاعدہ صندوق کے اندر اس کو سنبھال کے رکھ دیتا ہے. حکمت سے تو آگاہ نہیں ہوتا. ایک روز علی ابن یقطین کا ایک غلام، ایک خادم اس کی حکم عدولی کرتا ہے، آپس میں ان کی جو ہے وہ نزاع ہوتا ہے. علی ابن یقطین اس کو تعذیب کرتا ہے، سزا دیتا ہے، اور یہ غلام علی ابن یقطین سے اپنے دل میں ایک بغض اور کینہ پیدا کر لیتا ہے، اور شکایت کے لیے ہارون الرشید کے دربار میں پہنچ جاتا ہے. جا کر ہارون الرشید سے کہتا ہے کہ آپ نے تو اسے اپنا وزیر بنا رکھا ہے، لیکن یہ آپ کو اپنا خلیفہ نہیں جانتا ہے، یہ آپ کو حاکم وقت نہیں جانتا ہے. حقیقت میں یہ موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کو حاکم وقت جانتا ہے، ان کو اپنا امام جانتا ہے، اور اپنے قیمتی تحائف اور وجوہات شرعیہ حاکم وقت کو دینے کی بجائے امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں تقدیم کرتا ہے. تو آپ نے کیسا وزیر جو ہے وہ اپنے دربار میں بنا رکھا ہے؟ خلیفہ نہایت غصے میں آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اس روز فلاں تاریخ جو آپ نے قیمتی تحائف بھیجے تھے، لباس بھیجا تھا، اس میں وہ جو خاص قسم کی خلعت خلیفہ تھی وہ بھی علی ابن یقطین نے امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں تقدیم کر دی ہے. تو ہارون نہایت ہی طیش میں آتا ہے اور فوراً علی ابن یقطین کو بلاتا ہے اپنے دربار میں، اور اس غلام سے کہتا ہے کہ اگر تم نے آج یہ بات صحیح کہی ہو، سچ کہا ہو، تو آج میں یہیں پر علی ابن یقطین کو قتل کر دوں گا اور اس کا خون بہا دوں گا. علی ابن یقطین تک پیغام پہنچتا ہے. علی ابن یقطین فوراً بھاگا بھاگا خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ خلیفہ امر فرمائیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے مجھے کیوں اس عجلت میں بلایا ہے، اور کیا مسئلہ ہو گیا؟ مجھ سے کیا گستاخی ہوئی؟ ہارون الرشید علی ابن یقطین سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہیں
جو قیمتی تحائف میں دیتا ہوں تو موسیٰ کاظم کی خدمت میں بھیج دیا کرتے ہو۔ علی ابن یقطین کہتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا؟ کہا کہ اس شخص نے کہا ہے کہ جو میں نے تمہیں خلعت خلیفہ عطا کی تھی وہ تم نے موسیٰ کاظم کو بھیج دی ہے۔ علی ابن یقطین کہتا ہے نہیں، وہ تو میرے پاس محفوظ پڑی ہے۔ تو ہارون الرشید کہتا ہے کہ فوراً اسے میرے پاس لے کر آؤ، حاضر کرو تاکہ مجھے یقین ہو کہ وہ تمہارے پاس ہے۔ علی ابن یقطین اپنے ایک غلام سے کہتا ہے کہ تم میرے فلاں گھر میں فلاں کمرے کے اندر جاؤ گے تو فلاں جگہ پر ایک چابی پڑی ہے، اس چابی کے ذریعے سے تم فلاں صندوق کو کھولو گے تو اس کے اندر جو صندوق موجود ہوں گے اس کے اندر ایک گٹھڑی ہے، اس کو اسی طرح سے میرے پاس لے آؤ۔ وہ خادم جاتا ہے، مقررہ جگہ سے چابی کو اٹھاتا ہے، صندوقوں کو کھولتا ہے، وہ گٹھڑی نکالتا ہے اور اسی طرح سے بند گٹھڑی لا کر خلیفہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ خلیفہ کہتا ہے کہ اس کی گرہ کھولی جائے۔ جو ہی اس کی گرہ کھولتے ہیں تو اندر سے وہی خلعت خلیفہ برآمد ہوتی ہے جو ہارون الرشید نے علی ابن یقطین کو دی تھی، اور علی ابن یقطین نے اس کو امام موسیٰ کاظم کے حکم پر نہایت ہی احترام کے ساتھ باقاعدہ حفاظت کے ساتھ رکھا تھا۔ خلیفہ کو اس غلام کی اس غیبت پر اور اس چغل خوری کے اوپر بہت ہی غصہ آتا ہے، اور وہ علی ابن یقطین کو معاف کر دیتا ہے، اس کو بھیج دیتا ہے اور اس غلام کو شدید سے شدید سزا دیتا ہے، اور علی ابن یقطین کو یقین دلاتا ہے کہ آج کے بعد تمہارے بارے میں اگر کسی نے مجھ سے کوئی برائی کی یا کوئی غیبت کی تو میں اسے ہرگز تسلیم نہیں کروں گا۔ اور اس طرح سے علی ابن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کی اس حکمت عملی کے ذریعے سے جو وہ پہلے سے جانتے تھے، علی ابن یقطین کو ایک مرگ حتمی سے نجات دلاتے ہیں، اور خلیفہ کے درمیان اس کا مقام وہی برقرار رہتا ہے، اور خلیفہ یہ عہد کرتا ہے کہ آج کے بعد علی ابن یقطین کے بارے میں کسی حاسد کی بدگمانی اور برائی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور اس طرح سے علی ابن یقطین خلیفہ کی خدمت میں محبوب برقرار رہتا ہے۔ تو عزیزان، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف التحیت و ثنا کی شہادت کی مناسبت سے ان کی حالات زندگی میں موجود واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔